بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرم آپ لوگوں پہ ہمیشہ ایسے سلامت رکھیں۔ اور آج پہلا روزہ تھا، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کا روزہ بھی بہت اچھا گزرا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ایسی بہت سے رمضان دیکھنا نصیب فرمائے، آمین۔ سو فرینڈس، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ میرے چینل کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیوز کو بھی لائک کر دیں۔ سو فرینڈس، پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا ویکس کے ٹاپک کے بارے میں۔ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی ویکس کرنے کا طریقہ بھی، ویکس کرنے کا بینیفٹس کیا ہیں، ہم لوگوں کو فائدے کیا ہیں، اور اس ویکس کرنے کے ہمیں نقصان کیا، مطلب یہ ساری چیزیں ہم لوگوں نے ٹاپک جو ہے نا آج پڑھا تھا، تو میں نے کہا آپ لوگوں سے بھی شیئر کر دوں۔ تو اس کے علاوہ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے نا میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی ویکس بنانے کا طریقہ بھی، کیونکہ وہ ہم لوگ کی میم نے ہمیں کہا تھا کہ وہ نا مطلب اس ٹاپک کے بعد ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ ویکس بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ اور فرینڈز، میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا چکی ہوں کہ ویکس کتنے قسم کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے ہارڈ ویکس، جسے ہارڈ ویکس بھی کہا جاتا ہے، اور ایک ہوتی ہے سافٹ ویکس۔ جو ہارڈ ویکس ہوتی ہے نا اسے فیس کے لیے یوز کیا جاتا ہے، مطلب منہ پہ ایک موٹی سی لیئر بنائی جاتی ہے، پھر اس کے خشک ہونے پر اسے اپوزٹ بال کے اپوزٹ سائڈ پہ نا کھینچا جاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے جسے بازو اور ٹانگوں کے لیے یوز کیا جاتا ہے، اس کی ایک پتلی سی لیئر بنائی جاتی ہے، اور کسی اسٹرپ کی مدد سے اسے کھینچا جاتا ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی جی اس کی احتیاطی تدابیر کیا ہیں اور فائدے اور نقصان کیا ہیں۔ سب سے پہلے فائدے اور نقصان کی طرف جاتے ہیں کہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ ویکس کرتے ہوئے بہت زیادہ گھبراتے ہیں کہ بھی درد ہوتا ہے یہ وہ، لیکن ان لوگوں کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو ویکس ہے نا، جب ہم لوگ سکن کے اوپر لگاتے ہیں نا اپنے بازوں کے اوپر یا اپنی ٹانگوں کے اوپر، تو اس کی اسے جب اسٹریپ کی مدد سے ہم کھینچتے ہیں نا، تو اس سے نا ہم لوگوں کی جتنی بھی ڈیڈ سکن ہوتی ہے نا وہ اتر جاتی ہے، گندگی، گرد و غبار جتنا بھی مطلب کہ ہوتا ہے نا وہ سارا اتر جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ بالوں کی گروتھ جو ہے نا تھوڑی کم ہو جاتی ہے، لیکن ادھر آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی نا بالوں کی گروتھ بہت فاسٹ ہوتی ہے، مطلب بہت جلدی جلدی ان کے نا بال اگتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے یہ بھی ہے کہ کیا پتہ آہستہ آہستہ ان کی گروتھ کم ہو، کیونکہ اچانک سے کم نہیں ہوگی۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو مطلب کہ تھریڈنگ وغیرہ کراتے ہیں نا تو ان کے بال مطلب جلدی نکل آتے ہیں، لیکن وہ ویکس کریں گے نا تو ان کے بالوں کی گروتھ تھوڑی سی کم ہو جائے گی، کیونکہ نا یہ بال چھوٹا نہیں ٹوٹتا، مطلب یہ بالکل جڑ سے بال نکلتے ہیں۔ جو بال چھوٹا سا ٹوٹ جائے نا، جیسے تھریڈنگ سے اکثر چھوٹے بال ٹوٹتے ہیں، تو وہ فوراً سے آ جاتے ہیں باہر۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑا مجھے جو ہے سب سے زیادہ بڑا فائدہ لگتا ہے کہ یہ جو گرلز ہوتی ہیں نا، ٹین ایجر یا پھر 20-21-22 سال کی لڑکیاں، ان کے نا خاص طور پہ گرمیوں میں نا یہ بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز کا اتنا زیادہ مطلب فیس پہ نوزی پہ نکل آتی ہیں، ناک ان کا جو ہے نا پورا بھرا ہوتا ہے بلیک ہیڈز سے۔ اس کے علاوہ جو آپ لوگوں کی یہ اسکن ناک کے ساتھ والا جو ایریا ہے نا، چیکس کے اوپر، آئیز کے نیچے والی سائڈ، یہ بھی نا آپ لوگوں کی بھر جاتی ہیں۔ تو اگر آپ ان جگہوں سے بھی ویکس کرو گے نا، تو مطلب فنگر ویکس کرو گے نا، تو اس ویکس کے ذریعے آپ کو بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز جو ہے نا نکل جائیں گے۔ اس کے علاوہ سارے بال اسی لیے اتریں گے، مطلب کہ سارے بال سیکوینس سے اتر جائیں گے، اور جلد جو ہے نا وہ بالکل کلین ہو جائے گی۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ویکس کر رہے ہو نا تو فیس پہ خاص طور پہ اگر آپ ویکس کر رہے ہو نا تو ویکس کرنے کے بعد آپ ماسک بھی لگاؤ، تاکہ ماسک لگانے سے آپ کے مسام بند ہو جائیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کے وائٹ ہیڈز نکلیں گے، بلیک ہیڈز نکلیں گے، تو آپ کے مسام بھی تو کھلیں گے تو نکلیں گے نا، تو اگر آپ فوراً ماسک لگا دو گے نا تو آپ کے مسام جو ہے نا یہ فوراً سے بند ہو جائیں گے۔ اس کے ویسے فائدے تو ہے، مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بہت کم وقت میں نا ہم لوگوں کا بہت زیادہ کام ہو جاتا ہے، مطلب کہ ویکس ہم نے لگایا فوراً سے اتارا تھریڈنگ کی نسبت، اور اگر آپ ریزر کرو گے نا تو وہ اس سے تو آپ کو بہت زیادہ بال آئیں گے، اسکن میں بہت موٹے بال آئیں گے۔ چلو ویکس سے یہ ہے کہ تھوڑی بہت تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے، لیکن بال بہت زیادہ باریک ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا جو اس کے بعد اس کے نقصان کیا؟ اب نقصان اس کے یہ ہیں جی ویکس کرنے کے کہ مسام بڑے ہو جاتے ہیں، مسام جن میں ہم لوگوں کے گرد و غبار جمع ہو جاتی ہے اور بلیک ہیڈز یا وائٹ ہیڈز کی شکل بن جاتی ہے نا، وہ مسام بڑے ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ فوراً سے ماسک لگا دو گے نا تو اس سے تھوڑا بچا جا سکتا ہے، اور سکن آپ کی ڈھیلی سی ہو جائے گی، مطلب سکن جو ہے نا وہ آپ کی ڈھیلی ڈھالی ہو جائے گی، اور آپ کی نا مطلب اکثر ہی لوگوں کی سکن جو ہے نا جلد میں سوزش ہو جائے گی، جلن بھی ہو سکتی ہے۔
اور اس کے علاوہ جو گرد و غبار ہے نا وہ اور زیادہ مسام میں جمع ہونا شروع ہو جائے گا. ظاہر سی بات ہے جب آپ کے یہ کھلیں گے تو مسام اس میں آئے گا. لیکن یہ ہے کہ ہر چیز میں ایک بینیفٹ ہے. اگر کہیں بہت سے فائدے ہیں نا تو نقصان بھی ہیں. لیکن مجھے ویکس جو ہے نا یہ فی الحال جو ہے نا فائدے مند چیزیں لگ رہی ہے. اس کے علاوہ احتیاطی تدابیر یہ ہیں جی کہ ویکس کو اتنا ہی گرم کریں جتنا آپ کی جلد برداشت کر سکے. اس کے علاوہ فنگر لگا کے آپ لوگوں کو نا چیک کرنا چاہیے کہ ویکس کتنی گرم ہو گیا. پھر کلائنٹ کو ویکس سے پہلے پاؤڈر لگا لیں. کھٹی پٹی جو جگہ ہوتی ہے نا جو دانے ریشز والی جگہ میں بالکل بھی ویکس نہ لگائیں. اس کے علاوہ جی ویکس کرنے کے بعد آپ لوگوں نے بالکل بھی بلیچ فیشیل وغیرہ کچھ نہیں کرنا, کوئی بیس نہیں لگانی اپنے چہرے پہ. اگر آپ لوگوں کے چہرے پہ جلن ہو رہی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جناب, ٹھنڈے پانی سے گلاب مطلب کہ آپ نے ٹھنڈے پانی سے نا چھینٹے مارنے اپنے فیس پہ, یا پھر گلاب کے ارک کو ٹھنڈا کر کے نا تو وہ آپ نے اپنے فیس پہ لگانا ہے. اس کے علاوہ ایک یہ بھی ہے کہ اگر آپ لوگ اپنے بالوں کو مطلب کہ اتار ہیں نا, بازوں کے بالوں کو اتار ہیں, تو احتیاطی تدابیر میں یہ بھی ہے کہ آپ اس کی بہت باریک لہر لگائیں, اور نیچے سے اگر ہو سکے نا تو اپنے ٹائٹ کر لیں اپنے اسکن کو, تاکہ بال کھینچتے ہوئے آپ کو بہت زیادہ تکلیف نہ اٹھانی پڑے. بیسیکلی ہم لوگ کریم وغیرہ یوز کرتے ہیں نا تو اس میں بھی ہم لوگوں کے لیے یہی مصیبت ہے کہ بال بہت زیادہ آتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ لوگ جو ہے نا تھریڈنگ کروا رہے تو اس میں کٹ لگنے کا بھی بہت ڈر ہے. تو ویکس جو ہے نا بیسیکلی کم ٹائم میں زیادہ کام ہو جاتا ہے, بال جڑوں سے بھی نکل آئیں گے. اس کے علاوہ آپ کے بال بھی تھوڑے باریک آئیں گے. تو میرے خیال سے بھی ہم لوگوں کا یہ کام جو ہے نا زیادہ ایزی ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جو بھی طریقہ مجھے میم بتائیں گی ویکس بنانے کا آپ کو بتاؤں گی ساتھ ساتھ سارا طریقہ. انشاءاللہ جب ہم لوگوں کا ٹاپک ہوگا نا ویکس بنانے کا, تبھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ آپ لوگ گھر میں آسانی سے کیسے ویکس بنا سکتے ہیں. تو آج ہم لوگوں نے یہی ٹاپک اپنا پڑھا تھا ویکس کے بارے میں کہ ہارڈ ویکس کون سی ہوتی ہے, سافٹ ویکس کون سی ہوتی ہے, مطلب فیس پہ کس طرح ویکس لگانی ہے, اور اس کی احتیاطی تدابیر پڑھی تھی, اور اس کے فائدے اور نقصان پڑے تھے. مطلب یہی ہے کہ تھوڑی تکلیف تو ہوگی لیکن آپ لوگوں کے لیے نقصان دہ اتنی نہیں ہے جتنی فائدے مند ہے ویکس بنانا. تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. فرینڈس آپ لوگوں کے لیے اور بھی ویڈیوز لاؤں گی جو ان شاء اللہ تعالیٰ میں پڑھوں گی سیکھوں گی. میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آپ لوگوں کو بھی بتاؤں. ظاہر سی بات ہے جو ان سے اسٹارٹنگ والی چیزیں مطلب ہم لوگ سیکھ رہے ہیں نا, وہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا, میرے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہونا بہت ضروری ہے. اب جیسا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں, اب جیسے ویکس ہے نا, تو میرے مائنڈ میں یہ تھا کہ شاید فیس میں اور بازو اور ہاتھ میں یوز کرنے والی ویکس ایک ہی ہوتی ہے, لیکن یہ بھی دیکھیں الگ ہوتی ہے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے گا.